کہتے ہیں کہ جب بارش کی دعا مانگو تو ساتھ یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش دے اور زحمت نہ بنے وہ ہمارے لیے۔ تو آج کی ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہماری طرف بارش ہوئی تھی اور اتنا بڑا درخت تھا جو کہ طوفانی بارش کی وجہ سے گر گیا تھا۔ تو ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہیئر از انادر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح ناشتہ بناتے ہوئے۔ تو ناشتے میں ہم لوگ کھائیں گے پراٹھے اور ساتھ ہی کباب ہیں جو میں ساتھ تل لوں گی اور انڈا تل لوں گی ساتھ۔ بچوں کے لیے آپ لوگ انڈے ضرور ناشتے میں رکھا کریں، ان کو عادت ڈالیں تاکہ وہ لوگ ضرور اپنے جو پروٹین ہے نا ان کو روز کی ضرور ملے۔ تو انڈے کی تو عادت آپ لوگ ضرور ڈالا کریں، کسی نہ کسی صورت میں آپ ایگ ضرور کھلایا کریں بچوں کو۔ ساتھ ہی ساتھ میں پراٹھے بنا رہی ہوں اور چائے بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں آپ کی مارننگ روٹین کیسی ہوتی ہے، ناشتہ کیسا ہوتا ہے، آپ لوگ کس طرح کا ناشتہ پسند کرتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ انڈے یا چنوں کے علاوہ ہم کیا کھائیں ناشتے میں۔ مجھ سے تو کھایا ہی نہیں جاتا کچھ اور۔ رات کا سالن ہو، کوئی شوربے والا ہو تو وہ تو کھایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سوکھا بھنوا سالن ہو تو وہ تو بالکل بھی نہیں کھایا جاتا۔ آپ لوگ بتائیں آپ کس طرح کا ناشتہ کرتے ہیں اور کیا کھایا جاتا ہے آپ لوگوں سے؟ یہاں میں ایک گول پراٹھا اپنے لیے بنا رہی ہوں، اور کبھی کبھی تو پراٹھے بہت ہی مزے کے پھول جاتے ہیں، بڑے اچھے بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی نہیں بنتے۔ یہاں میں انڈا بنا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ بیٹا میرا 3 سال کا ہے، تو آپ لوگ اپنی بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ڈائٹ میں انڈے کو ضرور شامل کریں، ضرور کھلایا کریں تاکہ وہ لوگ پروٹین اپنے حصے کی حاصل کر سکیں۔ اب جیسے دیکھیں فروٹس کھلانا چاہیے بچوں کو، تو میرا بیٹا فروٹس کا نام بھی نہیں لیتا، وہ ایک بھی فروٹ چکھ کے بھی نہیں دیکھتا کہ بندہ ایک ٹیسٹ کر لے، ٹیسٹ کر کے پتہ لگ جائے کہ اچھی لگ رہی ہے چیز کہ نہیں، لیکن وہ تو ٹیسٹ بھی نہیں کرتا، کوئی ایک فروٹ بھی نہیں کھاتا۔ بیٹی ماشاءاللہ سے میری کھا لیتی ہے فروٹس۔ تو اس طرح سے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کی ڈائٹ کو کیسے کنٹرول کروں اور کس طرح سے میں پروٹین دوں، کس طرح سے میں فائبر دوں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر ناشتے کے بعد میں نے یہاں صفائی سٹارٹ کر دی تھی روم کی۔ میں نے بیڈ شیٹ جھاڑی۔ جب تک بیڈ شیٹ نہ جھاڑ لو نا صبح اٹھ کے تب تک سکون نہیں آتا، کیونکہ بیڈ شیٹ کے سیٹ کیے بغیر تو روم لگتا ہی نہیں کہ کوئی سیٹ ہوا ہوا ہے، اور اس بیڈ شیٹ کے اوپر بیٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا جب تک جھاڑ نہ لو۔ اپنی روٹین بنا لیں، ایک صبح ضرور جھاڑا کریں، اپنی بیڈ شیٹ سیٹ کیا کریں، اور ایک رات کو سونے سے پہلے ضرور سیٹ کیا کریں، کیونکہ ہماری نبی کی یہ سنت بھی ہے کہ اپنا بستر جھاڑ کے پھر ہم سوئیں۔ اس طرح سے بغیر جھاڑے بستروں کو نہیں سونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کیڑا یا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچائے اور بستر کے نیچے ہو رہی ہو، تو جھاڑنا ضرور چاہیے، سنت ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں، اپنے بستر کو جھاڑتے رہا کریں۔ اور اس کے علاوہ یہاں میں پھر جھاڑو دے رہی تھی، صفائی کر رہی تھی۔ روم میرا میسی ہو جاتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد ہی، کیونکہ چھوٹے بچے ہیں بکھیر دیتے ہیں، تو اور دوسرا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو آنا جانا اور بچوں کا بھی لگا رہتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، تو میسی ہو جاتا ہے روم۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک دفعہ ہم صفائی کر کے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے روم صاف کر لیا، بار بار خراب ہوتا رہتا ہے تو ہمیں بار بار سمیٹنا پڑتا ہے۔ اور صفائی رکھنا بھی ایک سلیقہ مند عورت کی نشانی ہے، لیکن اس چیز کا خیال کیا جائے کہ ضروری نہیں کہ آپ صفائی کے چکر میں اپنے آپ کو بالکل اگنور کر دیں اور بس ہر وقت صفائیوں میں لگے رہیں۔ ہاں بس کچھ اسٹیپس اپنا لیں کہ آپ نے جو چیز اٹھائی ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھنی ہے، بچوں کو سمجھائیں کہ ٹوائز اپنے سمیٹ کے رکھیں، اور کچن کا خیال رکھنا ہے تو آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ آپ برتن ساتھ کے ساتھ دھوئیں، اگر کوئی گندے ہو رہے ہیں تو جمع مت کریں۔ اور دوسری بات، آپ اپنی شیلف صاف رکھیں، ہمیشہ کچن کاؤنٹر کو آپ صاف رکھا کریں، اس کو گندا نہ رکھا کریں۔ کوئی آٹا وغیرہ آپ گوندتے ہیں یا پھر آپ روٹی بناتے ہیں تو ساتھ کے ساتھ آپ اپنی شیلف صاف کریں۔ اس طریقے سے آپ کا نا کچن اور روم صاف رہے گا۔ ڈرائنگ روم ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں، بچوں کو منع کریں کہ یہاں اچھل کود نہیں کرنی ہے، یہاں ٹوائز نہیں پھیلانے۔ ایک روم ایسا رکھیں جو بالکل صاف ستھرا ہو، اور جب آپ کے جو آئیں مہمان، کوئی گیسٹ آئیں تو آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو، امبیرسمنٹ فیل نہ ہو کسی کے آنے سے، فوراً کے فوراً آپ بٹھا سکیں ایک صاف کمرے میں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا روم صاف رکھ سکتی ہیں، اپنے کچن کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اکیلی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں
کہ صفائی وغیرہ کا روز برڈن اپنے اوپر مت ڈالیں، ایک دن چھوڑ کے آپ ایک دن صفائی کر لیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ جو آپ ٹاکی لگاتی ہیں، پوچا لگاتی ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو، تو آپ اس کو صاف رکھیں، جو بھی روز آپ صفائی کرتی ہیں اس سے۔ آج میں بیٹھی ہوئی ہوں باہر ٹیرس پہ وائس اوور کرنے کے لیے، کیونکہ روم میں بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں بیچ میں بار بار، تو میں آج ٹیرس پہ آ گئی تھی، لیکن یہاں پہ بھی پرندے ہیں، لیکن آوازیں بہت پیاری ہیں ان کی۔ خیر میں یہ بتا رہی تھی کہ اپنی جو ٹاکیاں ہوتی ہیں نا، صفائی کرتی ہیں، جیسے پوچا لگاتی ہیں، آپ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ آپ ہمیشہ اسے سرف سے دھو کے رکھیں، اور اگلے دن جب یوز کریں گی تو وہ بالکل صاف ستھری ہوں گی اور آپ کا فرش بھی بہت اچھا اور بالکل صاف لگے گا۔ تو پوچوں کے اگر میں بارے میں بات کروں تو آپ صفائی کرنے کے لیے، ٹاکی لگانے کے لیے تولیہ یوز کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تولیہ آپ کو لنڈے بازار سے مل جائیں گے، یوزڈ ہوتے ہیں یا پھر وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں جو ڈیمیج نکلتے ہیں نا تولیے، وہ وہاں بکتے ہیں کم قیمت میں، اور لوگ اسی کام کے لیے خریدتے ہیں کہ اس کی ٹانکیاں بنا لیتے ہیں، تو آپ لوگ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ ٹپ تو ہو گئی فرش وغیرہ صاف کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ٹاکی وغیرہ لگاتے ہیں لیکن ہمارا فرش بالکل صاف نہیں ہوتا یا اسمیل آتی ہے ٹاکی لگانے کے بعد، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم بغیر سرف سے دھوئے ٹاکیوں کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں، تو اس وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے ٹاکیوں میں، جب ہم فرش پہ لگاتے ہیں تو فرش بھی بہت اسمیلی سا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں نے پہلے سے کپڑے دھونے کے لیے ڈالے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اب یہ سوکھ چکے تھے، اسپن ہو چکے تھے، تو پھر میں نے یہ ڈالے کپڑے۔ اس وقت تک کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ کوئی نہ بارش ہوگی یا کوئی اس طرح طوفانی ہوا چلے گی۔ خیر یہاں نا بہت زیادہ ہوا چلی، اور یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر کے بالکل باہر لگا ہوا ہے، تو اس درخت کی کہانی یہ ہے کہ یہ درخت کی آخری، جیسے سمجھیں آخری نظارہ ہے یہ، اور پتہ بھی نہیں تھا کہ بارش ہوگی ابھی شام کو اور یہ گر جائے گا درخت۔ دیکھیں یہ پورا درخت گر چکا تھا، اور پوری سڑک کو اس نے نا روکا ہوا تھا۔ پھر سوسائٹی کے ہی ایک انکل ہیں، انہوں نے پھر کاٹ کے اس کو چھوٹا کیا، تھوڑا کیا، مطلب ایک سائڈ سے اس کو جگہ بنائی راستے کی، اور یہ درخت بہت کام کا تھا، ہمیں بہت اس سے چھاؤں آتی تھی اور آمنا سامنا بھی نہیں ہوتا تھا نیبر سے۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش دے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔